سنت والجماعت کا، علماء دیوبند کا، علماء اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کیا یہ بات اسلام کے مطابق ہے یا مخالف؟ اس کی نسبت میں جواب بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت اور شرح و بس کے ساتھ عرض کر چکا کہ یہاں اگر آپ انہی معاملات میں ہی اکتفا کر کے رہ گئے تو اس کا اثر اسلام کے حوالے سے اور امت مسلمہ کے حوالے سے غیر مسلموں پر اچھا نہیں پڑے گا۔ اس لیے جہاں اس پر سخت برا پڑے گا، اس لیے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ ان چیزوں سے بلند اور بالا ہو کر نماز پڑھیں، جہاں جماعت مل جائے نماز پڑھیں اور حسن ظن کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ان معاملات میں الجھیں گے، آپ کی نسلیں تباہ ہوں گی، ان کے ذہن خراب ہوں گے اور آپ کا مذاق اڑے گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں یہ ساری بات تفصیل سے کر چکا ہوں کہ یہ چیزیں امت مسلمہ کے اتحاد، انٹیگریٹی، وحدت اور سالمیت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایسا اجازت آپ نہیں دیتے ہیں تو ان سے آپ اپنی سطح پر معاملہ کر لیں، ان کو اس بات کی سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن نماز پڑھنے کا جہاں معاملہ آئے، جو مسجد ملے، باجماعت نماز ملے، آپ نماز کو ادا کیا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں۔ کا پہلا حصہ ہے، اس کے لیے میں آپ کو اپنا عمل عرض کیے دیتا ہوں۔ الحمدللہ تعالی مجھے جہاں بھی نماز با جماعت مل جاتی ہے، میں حسن ظن کی بنا پر ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہوں۔ باقی معاملات جو ہیں وہ تفصیل طلب علمی و جدا ہیں۔ آج ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، جس جگہ ادارہ منہاج القرآن کا افتتاح کیا، مولانا ادریس صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے جماعت کرائی، میں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز ان کے سینٹر میں گئے تھے، میں نے جماعت کرائی، انہوں نے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے آپ کو اپنا عمل بھی عرض کر دیا اور آپ کے لیے بھی عرض کر دیا کہ آپ ان معاملہ صورتحال یہ ہو چکی ہے، آپ ان جھگڑوں میں پڑے ہیں کہ درود و سلام کھڑے ہو کر اس تقریب کے منافی ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ ہر دور میں اور اصول فقہ میں یہ ایک مسئلہ مسلم ہے کہ تمام مسائل کا دار و مدار قرآن پر ہوتا ہے۔ بے شک ہم بارہا اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں، ہم مذہب حقہ اہل سنت و جماعت پر گامزن ہیں اور یہ بریلویت کا نام دیوبندیوں نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں سب کچھ ہونے کے باوجود سنیوں کی ایک ڈیفینیشن اور سنیوں کی ایک پہچان بن چکی ہے بریلویت سنیوں کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ آپ کی تحریرات، آپ کی تقاریر کی کیسٹ، وہ جو ہمیں اسلاف سے مسلک ملا ہے، عملاً اس کے خلاف ہے۔ مثلاً آپ کی یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، پورا لٹریچر فراہم نہیں کر سکے، آپ نے بریلویت اور اس طرح کے نام سے کہا کہ ہمیں ان سے بحثت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ متعدد آپ کی ویڈیو کیسٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ جہاں آپ نے ببانگ دخل یہ اعلان کیا ہے کہ میری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، میں سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ میرے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کا عمل یہ اس مسلک کے خلاف ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تحریرات یہاں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حضور سیدنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کلی کہا ہے کہ ان کو اختیار کل حاصل ہے، اور خداوند قدوس دین کے معاملات میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا کر بھیجا ہے اور وہ نفاذ بنا کر بھیجا، وہ جس حکم کو چاہیں حضور حق کو اختیار رکھتے ہیں کہ اپنی امت پر زبردستی اس کو نافذ کریں۔ اور آپ نے یہ صراحتاً بنیادی اسلامی مسئلہ تھا کہ جس سے آپ نے انکار کیا کہ حضور کو دین کے معاملے میں بھی کسی پر اپنا حکم نافذ کرنے کی، حضور کو مسلط کرنے کا اختیار نہیں۔ اسی میں عرض کرتا ہوں، آپ کی ویڈیو کیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جہاں آپ سے مجمع میں سوال کیا گیا کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا، آپ نے کہا میں نے ابھی ان سے پیچھے پڑھی ہے، انہوں نے میرے پیچھے پڑھی ہے، ہم ایک دوسرے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اور یہی وجوہات تھیں کہ ہمارے اسلاف کو آپ پر بدگمانی ہوئی،
حضرت علامہ قادمی صاحب نے آپ کو بلایا، مجھے معلوم نہیں، سنی سنائی باتیں کچھ گفتگو ہوئی، اس طرح کی باتیں. تو اگر آپ یہ سائن، جب کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، اگر آپ سائن فرما دیں تو اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ جب وہ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان میں سے آپ کچھ بھی کریں، جب تک تعلیمات اس نیٹ پر پہنچائیں گے آپ کبھی ان کو یہ تصور نہیں دے سکتے کہ آپ کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو بریلیوں کا عقیدہ ہے. تو جب وہ ہر لحاظ سے آپ کو یہی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو ان نیٹ پر کام کیوں نہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے لوگ بھی مخالف نہ ہوں، بدگمان نہ ہوں، ان کے دلوں میں بدزنی اور بدگمانی پیدا نہ ہو، جبکہ آپ کا طرز عمل، آپ کی تقاریر، آپ کتابوں کے عنوان صراحتاً مسلک کے اعلیٰ حضرت ہمارے اسلاف کے مسلک کے خلاف ہیں. تو اس سلسلے میں ہم یہ تائید چاہتے ہیں، جبکہ یہ حضرت کی کتاب ہے، اس میں صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ خالق کون و مکان نے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دین کے معاملے میں، بات دنیاوی امور کی نہیں، بات سیاسی امور کی نہیں، مشاورت طلب کی امور نہیں، دین کے معاملے میں کسی پر اپنی مرضی مسلط کریں تو کسی مبلغ کو یہ حق کہاں وغیرہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حضور کی تشریح حیثیت کی نفی کی گئی ہے، جبکہ کلام پاک میں صراحتاً یہ اپنی کتاب میں عرض کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، ہم تفصیلات ہم تفصیلات وہ خاص ایک لیٹر میں بھی آپ نے لکھا، وہ سوال اور کا جواب آپ نے کچھ اور دیا ہے. تو بہرحال ہم اس وقت آپ سے گفتگو مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے. اگر آپ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے گامزن ہیں، یہ وہی ان کا نظریہ، اس پر آپ سائن فرما دیں. اگر آپ سائن نہیں فرماتے تو پھر بے شک جیسے پہلے آپ نے بے شمار تقریریں کی ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا آپ اس سے منعرف ہو گئے. بریڈ فورٹ میں میرے پاس بھی آڈیو کیسٹ موجود ہے، کچھ حضرات نے آپ سے پوچھا کہ سنا کہ آپ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ آپ نے غلط سنا اور میں نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، جبکہ آپ ہی کی تقریر ویڈیو کیسٹ میرے پاس موجود ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. تو آپ نے ایک جگہ تقریر کی، دوسری جگہ اپنی تقریر سے انکار کر دیا. تو اس لیے جناب میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہماری آخری رائے یہی ہے، اگر آپ سائن فرمائیں تو ہم آپ کو بے شک اس میں آپ کو جانب ہے کہ آپ کو بریلوی سمجھیں گے، سنی سمجھیں گے. اگر آپ سائن نہیں فرماتے تو ہمیں جان چاہتے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں، آپ نے 3 باتیں اٹھائی ہیں، الحمدللہ تعالیٰ مجھے کوئی تحمل اور جھجک نہیں ہے، آپ ایک ایک کر کے ہر بات پہ گفتگو کرنے میں اس پر تیار ہیں، اور آپ کی سب غلط فہمیاں ہیں وہ جس طرح کے پہلی مسئلے کی تھی ملک کو اشارہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک سے ایک بات جو رات تک باتیں نکلتی رہیں، مجھے تحمل نہیں، میں رات کا جلسہ بھی چھوڑ سکتا ہوں. حضرات علماء کی نشست مجھے زیادہ آتی ہے، آپ کی نشست مجھے زیادہ آتی ہے، تو یہ ایک سے ایک آپ چاہیں تو مجھے تحمل نہیں، میں ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں. ان سب باتوں میں یہ غلط فہمیاں ہیں یا کچھ اور نیتیں کار فرمائیں، لیکن تھوڑا سا جہاں تک اس بات کا جواب میں دے چکا، اس پر میں دوبارہ گفتگو اب نہیں کروں گا. اب رہ گئی اگر آپ نے کتاب کی بات کی، میں نہیں کروں گا سائن، میں نے بتا دیا. اب آپ کتاب کا بھی جواب دیتا ہوں میں، مسئلہ تو میں اس کا جواب ہی دے دیتا ہوں، اس کا دیتا ہوں، لیکن اگر تو میرے اس کی وضاحت کر دینے کا کوئی فائدہ ہے، یعنی آپ کو اعتماد کرنا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. اگر اس پر بھی اعتماد نہیں کرنا، اس کے چلے جانا ہے تو پھر میں نہیں کرتا اس کی کتاب. آپ نے فرمایا نا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، یا اس کی ضرورت ہے کیا ہے یا نہیں، اور آپ نے بھی حضرت نے بھی 2-3 بار دہرایا کہ کیسوں میں ہے. میں بھی الحمدللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ تحریر میں نہ تقریر میں اختیار نہیں کی. اس منافقت سے اللہ نے میری زندگی کو ہمیشہ پاک رکھا. اگر کسی کو غلط فہمی کسی ایک ایشو پر بھی ہے تو میں اس کی اضالہ کر سکتا ہوں. نماز کے مسئلے پر بھی میں عرض کرنے کو تیار ہوں، مگر اس کی شرط یہی ہے اگر تو وہی حشر کرنا ہو جو پہلے کیا، اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو فائدہ نہیں مجھے اس کی وضاحت کرنے کا. اگر آپ پھر اٹھ کے چلے جائیں مقصد نہیں. نماز کا معاملہ صورت حال یہ ہے، آپ کی بات کے بعد مجھے جس شخص کے بارے میں علم ہو، اس کے اسی مسلک کے بارے میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، جس شخص کے بارے میں مجھے علم ہو، میں نے اس کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی. سنتے آئیے ذرا. اور اگر کبھی پڑھی بھی ہوگی بالفرض کسی مجبوری کے تحت تو میں ہمیشہ اس کا یادہ کیا ہے. اور اگر نماز کہیں میں کسی کے پیچھے پڑھی ہے تو اس خیال سے پڑھی ہے کہ مجھے اس کے اس عقیدے کا علم نہیں تھا، اس نظام کی وجہ سے یہ مجھے اطلاع نہیں دی گئی. آپ نے جو فرمایا حضرت آپ کو یاد ہوگا، آپ نے زور کی نماز میری مسجد میں پڑھی اور ہم نے آپ کو مصلی پر کھڑا کیا. نماز سے پہلے میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اسلامک سینٹر میں جا رہے ہیں اور وہاں کا پروفیسر ادریس جو امام ہے وہ مسلکاً دیوبندی ہے. آپ نے فرمایا تھا ہاں مجھے اس کا علم ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہاں مجھے اس کا علم ہے.
اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز آپ کے دیوبندی کہلاتے ہیں اور انہیں باتوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں. مہربانی کر کے آپ ان کے بات کو پورے ہونے دینا. مطلب جب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلکن دیوبندی ہے تو آپ نے یہ نہیں یہ اشارہ نہیں کرنا کہ کیا وہ کفریہ آپ کی میں مطلع ہے کہ نہیں. اس کی ویڈیو اس کی کیسٹ میرے پاس موجود تھی. اس نے باقاعدہ کفریہ آبارات پر تقریریں کی ہیں اور اعلیٰ حضرت کو موضوع کہاں بنایا ہے. آپ کو میں نے جب یہ آپ سے عرض کیا کہ مسلکن دیوبندی آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے ذکر نہیں. اتنی بات کافی تھی. پھر اس کے بعد آپ نے اور آپ سے جو سوال کیا گیا آپ نے عصر کی نماز میں اسے امام خود آپ نے کھڑا. آپ فرما رہے ہیں کہ کسی نے آپ نے خود اسے کھڑا کیا اور اس کے بعد جلسے میں سوال جب ہوا تو سوال میں نے نہیں کیا تھا. انہیں کے